حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ عبداللہ بن مبارک جو ایک معروف تابعی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا؟ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، امیر معاویہ نے حضور کے ساتھ مل کر جس گھوڑے کے اوپر جہاد کیا، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو خاک اور میل کچال جمی، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ آپ امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں، ان کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو میل کچال بنی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے، کسی صحابی کا اور غیر صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی بزرگ ہو۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اس کی بنیاد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر اور مجلس کے اندر وقت گزارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کو میسر ہوئی۔ تو کوئی بھی غیر صحابی کسی ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی جس نے چند گھنٹے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لایا، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ جہاد کے اندر جا کر شہید ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی بنیاد تقوی و طہارت، علم و عمل نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کی بنیاد رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کو حاصل ہو گئی، اس کا دنیا کا کوئی شیخ، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی پر تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح نماز کے اندر جو مقتدی ہے وہ تو امام کو لقمہ دینے کا حقدار ہے، جو خارج نماز ہو، جو نماز کے اندر شامل نہ ہو، اس کو امام کو لقمہ دینے کا حق حاصل نہیں۔ اور اگر امام نے اس کا لقمہ قبول بھی کر لیا تو فرمایا کہ اس کی نماز بھی گئی، سب کی گئی۔ تو غیر نمازی کو جو جماعت کے اندر شامل نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امام کو لقمہ دے۔ جو امام کے ساتھ مقتدی شامل ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے، اجازت دی گئی کہ وہ امام کو لقمہ دے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی پر تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اور دنیا کی کوئی بڑے سے بڑا شیخ اور عالم، محدث اور مفکر اور کتب اور ابدال کسی ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی آدمی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقید اور تنقیص کرتا نظر آتا ہے۔ تو جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی پر تنقید کرتے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جا کے، ان کی کیا حیثیت؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں، کہ وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، علامہ ہو۔ علامہ سید سلمان ندوی نے چند دن پہلے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے فرعون، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے؟ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جوتی کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے امت کو توڑنے سے بچائیں، امت کے اندر تفرقہ بازی سے باز رہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ماٹو یہ تھا کہ امت کو جوڑا جائے، اتفاق اتحاد پیدا کیا جائے، اور وہی لوگ اس کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، اس کی افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ذات کو مجروح کر رہے ہیں، صحابہ کی ذات کو مجروح نہیں کر رہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو مجروح نہیں کر رہے، وہ اپنی ذات کو مجروح کر رہے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ صحابہ کو پر کوئی بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے صحابہ کی ناموس کے لیے جانیں دی،
ہزاروں علماء نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیے، وہ کسی ادنا بھی صحابی کی پر تنقید کو برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پر معافی مانگیں اور اسے رجوع کریں، ورنہ امت آپ کو معاف نہیں کرے گی، چاہے آپ کتنے بھی سید زادے ہوں، کتنا بھی آپ کے پاس علم و فضل ہو۔ لیکن جب آپ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں تو یقین کریں ہمارے دلوں کے اندر ایک کوڑی کی وقت آپ کی نہیں رہی۔ خدا کے لیے اپنے مرتبے کو پہچانیں اور اپنی ذات کو پہچانیں، کس طرف آپ لگ گئے ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑیں، صحابہ پر تنقید نہ کریں، یہ کوئی انسان، کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ تو آپ ان کے مرتبے کو کم نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ذلیل و خوار ہونے سے بچائیں۔ میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے۔